الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہر شر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. بظاہر ہمیں وہ شر لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی طرف سے خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ کورونا اور یہ لاک ڈاؤن کے ماحول کو دیکھ لو. اب اس میں جہاں پر ایک طرف شر کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ لوگ بیمار ہیں، کاروباری اعتبار سے ٹوٹ چکے ہیں، ایک طرح کی گھبراہٹ اور دلوں میں تنگی لیے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف خیر کا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ زندگی جینے کا طریقہ اس میں بدلا ہے. زندگی میں سادگی آ گئی، خرچ میں کمی آ گئی، اصول کی پابندی آ گئی، بات ماننے کا جذبہ آ گیا. جو ہماری جیت تھی وہ ختم ہو گئی. ہم نئی یہ کام نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ کر کرنے کی عادت ہو گئی. تو ہر شخص کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوا کرتی ہے، اور مومن کا حال بھی یہی ہے کہ مومن شر میں بھی خیر کے پہلو کو تلاش کرے. بہت سی مرتبہ اسی نے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر بیان فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کہ بھائی بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو تم ناپسند سمجھتے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور بہت سی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا کہ بہت سی چیزوں کو تم اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے برا ہو. تو ہمیں اپنی زندگی ان حالات میں یوں سمجھ لو کہ درست کرنے کا ایک موقع ملے. خوشی کو کیسے کنارے تک لے جانا، غم میں کیا کرنا کیا نہ کرنا، روایات سے ہٹ کر اصول پر آنا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہے. اور یہ یاد رہے کہ مومن کا مطمع نظر آخرت ہے، اس کا ٹارگیٹ آخرت ہے. اور مومن ہر وقت اس کا جذبہ یہی ہوتا ہے مرضی مولا از ہما اولا، کہ اللہ کی مرضی ہم تمام کی چاہت سے بہتر ہے. ہم شکوہ نہیں کریں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا ہے، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے. اللہ کے فیصلے پر کیا رہیں گے؟ راضی رہیں گے. اور اس دور کی بہت بڑی بیماری اور کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے سے محروم ہو رہے ہیں. ہم اپنی انفرادی زندگیوں کو چیک کر لیں، اجتماعی زندگیوں کو چیک کر لیں، وہی شکوے شکایت ہماری زبان پر ہے، دل میں شکوے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ حالات اتنے خطرناک
آئے پھر بھی کوئی بھوکا نہیں رہا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ رمضان میں نے اتنا کھایا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں کھایا اور اتنی نعمتیں کھائی کہ اس سے پہلے اتنی نعمتیں مجھے نہیں ملی. اللہ کا نظام دیکھو کہ کاروبار بند اور پیٹ بھر کے کھلا. جن کے کاروبار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا کہ تمہارا مال اس پر لگا, اپنی سعادت مندی سمجھ کر لگا, ثواب کی امید پر لگا, مجھے راضی کرنے کی امید پر لگا, میرے نبی کو راضی کرنے کی امید پر لگا. تو بہت سے چھپ کر لگا رہے ہیں, بہت سے بھائی میرا نام بن دینا, یہ چیز پہنچا دینا, بھائی میرا نام بن دینا, فلاں کے علاج کے پیسے دے دینا. اللہ کا نظام کو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے, اللہ کے فیصلے پر کیا رہنا ہے, راضی رہنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہونے پائے جو اللہ کو ناراض کرے. کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے. حضرت شربی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی کے شیخ ہے. تو جنید بغدادی سے حضرت شربی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ من شکر, اے جنید شکر کیا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا یہ شکر. اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا یہ شکر ہے. تو سری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید کے جواب سے بڑے خوش ہو کہنے لگے کہ یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ حضرت آپ کی صحبت سے. آپ دیکھیے اللہ رب العزت صحبت صالحین, اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اللہ دلوں پر کھولتا ہے کہ جو کتابوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. یہ صحبت صالحین کا اثر ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اب دیکھیے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں, یہ کورونا کے وبا کے زمانے میں بہت سے وہ ہیں جنہوں نے 2 دن میں قرآن ختم کیا, ایک دن میں قرآن ختم کیا. ابھی ایک صاحب مجھے ملا آپ کے آئے الحمدللہ یہ زمانے میں بولے تہجد میں 5 قرآن میں ختم کر رہا ہے. جس کو قدر کرنی ہے اس کے لیے بہت کچھ ہے, قدر کرنی ہے اس کے لیے بہت کچھ ہے, اور جس کو قدر نہیں کرنی اس کے لیے فرصت کے اوقات بھی دیتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ بھائی یہ فرصت کے اوقات میں بھی اگر تلاوت قرآن کی توفیق نہیں ملتی, اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی, اپنی جو نمازیں چھوٹی ہے اس کی قضا کرنے کی توفیق نہیں ملتی, تو پھر کہ فرصت ہی فرصت ہے, پھر بھی توفیق نہیں مل رہی ہے, تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے اور خوب اللہ سے رو کر دعا کرنی چاہیے, اللہ وہ کون سے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں کہ جس کی نحوست کی بنیاد پر میں یہ فرصت کے ایام میں بھی تیری اطاعت سے محروم ہوں. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں خدا کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا, خدا کی نافرمانی اور زندگی کا ایک مقصد ہمیں دے کرنا. دیکھیے آئیے کورونا میں بھائی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی ماسک پہننا ہے, تو بڑے بڑے پروگرام کھانے کی پہنے کے نہیں پہنے, جو کسی کو کاٹتے نہیں تھے وہ بھی نہیں پائے. ہمارے ایک دوست نے تو نام دیا 1000 روپئے, بولے 1000 روپئے میں 1000 روپئے ماسک 1000 روپئے نہیں تو 1000 روپئے بڑے بڑے پروگرام کا بولے نہیں پہننا پڑے گا. تو کیا ایک سوال یہ ہے کہ دنیا کے معمولی حاکم کی طاقت کے ہم اتنی قدر کر رہے ہیں تو احکم الحاکمین کی طاقت کا انداز ہم کو نہیں. ابھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ماسک پہننے کے تو بھائی یہ نہیں ہوگا, چیک نہیں لگے گا, وائرس نہیں ہوگا. تو اللہ کو عزت کی جو تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, ان تعلیمات کے تابع اپنے آپ کو کرنا کتنا ضروری ہے. خدا کے واسطے اپنی زندگی کے روح کو ہم صحیح کریں, اپنی زندگی کے روح کو صحیح کریں.
اور زندگی کا ایک بوجھ دے کر خواہشات سے، نفسانیات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل پھر بھی حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان حالات میں بھی عبرت لینے کی بجائے اور ان حالات میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی بجائے ان حالات میں بھی آزادانہ رویہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو آزادی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ان کی شادیوں کو دیکھ لو، کوئی لگتا ہی نہیں کہ میں کیا ہے۔ ان کے اور دیگر خوشیوں کے مراحل کو دیکھ لو، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی کا ایک بوجھ دے کر ہم اپنی جان اور مال دونوں کے استعمال کو ٹھیک کریں۔ ہماری جان اس کا استعمال بھی ٹھیک ہو، ہمارے مال اس کا استعمال بھی ٹھیک ہو۔ ہم ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیے ایک ایک روپے کی قدر ابھی پتہ چل گئی کیا ہے، بھائی پتہ چلے کہ نہیں چلے؟ اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے اور پوری دنیا کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ نعمت کی قدر بر وقت نہیں ہوتی۔ نعمت کی قدر بر وقت نہیں ہوتی۔ اب جیسے میں اللہ نے بھی آنکھ دی ہے تو ابھی آنکھ ہے تو اس کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آنکھ میں درد ہو جاتا ہے، کبھی بینائی میں کمی آ گئی، اب قدر شروع ہو۔ اصل تو یہ پر وقت قدر کرنا۔ ابھی سورج نکل رہا ہے تب ہم کو قدر نہیں، بلکہ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کتنی گرمی ہے سمجھ نہیں آتا۔ اب وہی سورج وہی آفتاب ایسے ممالک میں جہاں کبھی نظر نہیں آتا تو قدر ہوئی، بلکہ یورپ وغیرہ میں جب یہ سورج نکلتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، وہ لوگ کپڑے اتارتے تھے۔ اصل ضرورت نعمت کی بر وقت قدر کرنے، نعمت چلے جانے کے بعد قدر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نعمت چلے جانے کے بعد قدر کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کبھی ہاتھ میں گھر کے پاس پانی کی نہر بہ رہی ہے، اب ہم لوگوں کو اس وقت دل میں طبیعت پہ بوجھ پڑتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے، پانی جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب اس کی اس وقت قدر نہیں ہو رہی، لیکن جب پانی ختم ہو گیا، نگر پالیکا نے بھی کہا کہ 2 دن تک پانی آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے پانی، تو اب کہتے ہیں یار اب قدر ہو گئی۔ ضرورت نعمت کی بر وقت قدر کرنے، کوئی بھی نعمت اسی وقت اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پوری انسانیت محروم ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں اپنی جان اور مال دونوں کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھ لیا سب نے کہ بھائی قیامت کے دن اعلان ہونے والا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو یہ تو اس وقت بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔ ارے بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ 22 مارچ یاد ہے کہ نہیں؟ اعلان کرے لوگوں کوئی نکلے گا نہیں، کوئی نکلنے کو نہیں جاتے، کوئی باہر پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ دنیا کے معمولی حاکم کی آواز میں کتنی طاقت، تو احکم الحاکمین کی آواز میں کتنی طاقت، جن کی حکومت اپنی ذاتی حکومت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نبی جی آپ کہہ دیجیے اے اللہ آپ ہی ملک کے مالک ہو، جسے چاہتے ہو اسے ملک دیتے ہو اور جس سے چاہتے ہو ملک کو چھینتے ہو۔ امریکہ کا نہیں دیکھ رہا؟ بہت سے نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور، بہت سے نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور۔ ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیا۔ جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں، جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں۔ بیان ہم خالق کونین کے اوصاف کرتے ہیں، جو کہلاتا ہے جنگل کا شہنشاہ وہ بھی ہے مجبور، سنا ہے شیر کے دانتوں کو کوے صاف کرتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کو پہچانا،
اللہ کی طاقت کو پہچانو اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. ابھی تو ایک معمولی آواز لگی, لوگوں کا مال کام آیا مال. ارے بولو, بڑی بڑی ٹیکنالوجی کام لگی. اب چاہے اس کو کوئی جو بھی سمجھتا ہو سمجھے, لیکن کسی کی ٹیکنالوجی کام نہیں لگی, کسی کا مال کام نہیں لگا, کسی کی حکومت کام نہیں لگی. کوئی کہہ رہا ہے مہاستا, تو اس کا مہاستا ہونا کام نہیں لگا. سمجھنا ہے, دکھلا دے کہ دیکھو یہ دیکھ لو. ان حالات السعید و معیزہ کے نہیں, میں ایک وقت کوئی تو اپنے علامہ سے نصیحت کروں. تو ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کریں اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ہم شریعت کو جگہ دیں. آج ہمارا حال کیا ہے, ہم شریعت کو زندگی کے ہر مرحلے میں جگہ نہیں دیتے. غم کا موقع ہوتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں بھائی جیسے اللہ کے نبی نے کہا ایسا جب تو کرنا, جو شریعت کہتے ہیں ایسا کرنے کا آپ ہے. تو بھائی یہ غم میں اور بڑھاپے میں شیر بھی صوفی بن جاتا ہے, شیر بھی صوفی بن جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ بھائی خوشی کے مواقع ہو اور وہ خوشی کے مواقع میں اور اپنی طاقت, اپنے پاس طاقت ہو, ہر طرح کے اسباب اور مالی فراوانی ہو اور اس وقت ہم اللہ کی مرضی کو فالو کریں. یہ اصل ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں نے آج تک غیر محرم عورت کو دیکھا نہیں, تو کون سا کام کیا؟ میرا کہتا ہے میں نے آج تک قیمت کیا ہے میں نے سنی نہیں ہے, تو کون سا کمال کیا؟ اصل یہ ہے دیکھنے پر قدرت ہو اور نہ دیکھے, سننے پر قدرت ہو اور نہ سنے, غلط بولنے پر قدرت ہو اور غلط نہ بولے. اصل یہ تو ہمارے خوشی کے مواقع کو بھی ہم شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر, جیسے بھی نکاح میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر مسجدوں میں نکاح کا رواج پڑ گیا. مسجدوں میں بھائی اچھی بات ہے کہ نہیں بولو, الحمدللہ کہو بھائی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بھائی مسجد اب کتنی زیادہ خرافات سے حفاظت ہو گئی. اب یہ باہر نکاح ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے نہیں دیکھا, ادھر یوسف بیٹھ کے ادھر سے دیکھا ہے. نکاح کرنا سنت اور گناہ سے بچنا فرض. نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت, اور خطبہ نکاح میں سنت ہے. اب وہ خطبہ نکاح کے لیے نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھ رہا ہے اور یہاں ماشاءاللہ زلیخا کی لائن لگی ہوئی ہے. اب الحمدللہ سینکڑوں برائیوں سے ہماری حفاظت ہوئی کہ نہیں؟ نیت کرو انشاءاللہ ہمیشہ جس کا بھی نکاح ہوگا کہاں کریں گے؟ پکی بات, اس کی ہم بھی نہیں مانتی. ارے بولو, یعنی کورونا کو سلام ہے کہ شریعت کو سلام ہے؟ ارے بھائی بولو ہے, ہاں شریعت نہیں, ہر حال میں ہم کریں گے انشاءاللہ, ہر حال میں. تو اس موقع پر بھی ہمیں شریعت کی رعایت کرنی ہے. نمبر 2, اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے ان تمام نعمتوں کا اس اعتراض شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے, تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ہم آنکھ کے ذریعے کوئی غلط نہ دیکھیں. اللہ نے زبان دی ہے, زبان کے ذریعے کوئی بات غلط نہ بولے. ابھی نکاح کے عنوان پر ایک بات میں بتاتا چلوں, آج ہمارے گھروں میں جو بے چینی اور پریشانی کا جو معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو ایک دکھی رنگ پر ہاتھ لگا. آپ چلانا مت, لیکن دھیرے دھیرے آپ سمجھ جاؤ گے کہ کیا ہے. ہمارے گھروں میں جو ماحول بگڑ رہا یہ ہماری زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے. وہ جیسے ہماری لڑکی سے ہمارا داماد محبت کرتا ہے, لڑکی سے کون محبت کرتا ہے بولو؟ داماد محبت کرتا ہے, تو ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, اور اتنی محبت کی ہے, اتنی محبت کی ہے, میں کیا بتاؤں. 2-3 گھنٹے کے لیے میری لڑکی اگر گھر پہ بھی آتی ہے تو 2-4 بجے فون کر دیتے ہیں, اور کبھی موقع ملتا ہے تو دیدار کرنے کے لیے نمودار کرتے ہیں, درشن دینے اور درشن کرنے آ جاتے ہیں. اور یہی کام اگر خود کا لڑکا کر رہا ہے, یہی کام خود کا لڑکا کر رہا ہے, کیا بھائی کا گناہ تیری ماں کو پوچھ, میں نے انگلی پہ رکھا تھا اس کو انگلی پہ رکھتا ہوں.
تیرے داماد کو کہنا بھائی یہ بات. تو میں اب سوال یہ کرتا ہوں کہ بیوی کی غلامی نہیں کرے گا تو کس کی غلامی کرے گا؟ یہ بیوی کی غلامی نہیں کہ جائز نہیں ہٹانے نہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں ہٹانے نہیں. ہمارے ان الفاظ میں ہمارے بچوں کو ہمارا باغی بنانا، ہمارے ان الفاظ میں بچوں کو ہمارا، دیکھیے بالکل یہ کڑوی بات ہے لیکن یہ گھر گھر کی کہانی. ہمارے بچے باغی ہو گئے، ہم کہتے ہیں کیا میرا لڑکا کو ایسا دھیان نہیں، یہ چنے آئے ہیں بہو کا نام نہیں دیں گے اس کی وجہ سے. کیا ارے بھائی یہ چنے یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس نے لڑکے نے دیکھا کہ امی انصاف نہیں کرتے، ابا انصاف نہیں کرتے، ایک حد تک وہ دیکھتے رہتے، دیکھتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے آدمی بلی کتے پر. گھر میں انصاف کرنا سیکھو، اولاد میں انصاف کرنا سیکھو. اپنی لڑکیوں کو 2 بار خاص طور پر اس دور میں گھروں میں محبتوں کی بہت ضرورت ہے. باہر کا معاشرہ کا پورا ختم ہو گیا اور ہمارے گھروں کی بربادی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. گھروں میں اگر چین سکون چاہتے ہیں اپنی لڑکی کو 2 بار کھاؤ. نمبر 1، لڑکی کہ اگر شادی ہو گئی تو اس کے گھر کے ڈرائیور ہم نہ بنائیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کے گھر کے ڈرائیور ہم نہ بنے. اس کو وہی نہ جیسے جماعت والے وہ پوری وہ کارگزاری لیتے ہیں کیا ہوا میں مسجد میں جماعت بیٹھتا ہوں، ان سے ملاقات ہوئی، ایسا ہوا، اس نے یہ جواب دیا، ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو ایسی بہت سی مائیں شام کو یا دن میں 1-2 مرتبہ اپنی لڑکی سے کارگزاری لیتے تھے. ساس نے کیا کرا، سسرے نے کیا کرا، دیور نے کیا کرا، جیٹ نے کیا کیا. پھر وہ کارگزاری بتاتے تھے، یہاں سے ٹویٹ کرتے کرے ایسا کرنے کا، کرے ایسا کرنے کا، کرے ایسا کرنے کا. جو لڑکیاں کان کھول کر سن لیں، جس لڑکیوں کو ٹیوشن ان کے ماں باپ دیتے ہیں وہ لڑکیوں کو بےچینی گفٹ بھی ملتی ہے یا طلاق کی گفٹ بھی ملتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ یوں کہے کہ بیٹا جو کچھ ہے تیرا وہ سسرال ہے، جو کچھ ہے تیرا وہ سسرال ہے. بس اب وہاں کیسے رہنا تو سمجھ لے. ان کو جائز طریقے سے آمادہ کرنا، الٹی سیدھی باتیں میں چلائے جو تم کرتا ہے چپ کر رہے. جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے ہاتھ نہ کریا یہ بات. اور دوسری بات اپنی لڑکیوں کو یوں کہے کہ بیٹا تم گھر میں آئے ہیں بالکل شوق سے اچھی طریقے سے آ، لیکن بھابھی کی زندگی میں انٹرفیئر مت ہونا. اماں دیکھو تو بھابھی کیا کرتے ہیں، ابا تم بھی کچھ کہتے نہیں، بھابھی جان کیا کر رہے ہیں، بھابھی جان کیا کر رہے ہیں، بیٹھنے والے. پھر اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کی وجہ سے ماں باپ کی عظمت لڑکے کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی، لڑکی تو جاتی ہے ہاتھ سے لیکن ماں باپ کی عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بھی نافرمان ہے. اپنی لڑکی کو کہے بیٹا خوشی کے ساتھ رہے، جتنے دن آنا اتنے دن کو خوشی کے ساتھ رہے، لیکن کوئی وہی ہمارے وہاں کو مت بھیجے. ہم کو کیا کرنا ہو دیکھیے، اپنے گھر میں لڑکی کو ڈرائیور نہ بنائے اور لڑکی کے گھر میں ہم ڈرائیور نہ بنائے. سمجھ گئے؟ اس کی گاڑی وہ چلائے ہماری گاڑی. اور یہ مرد کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے. اسی آج کل کیا وہ لڑکیوں کی محبت میں بیٹھ جاتے ہیں اور پورے گھر کا ستیہ ناش ہوتا ہے. معلوم نہیں ہے گھر میں کیسے رہنا. دین صرف نماز روزہ زکات حج کا نام نہیں ہے. گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہنا یہ بھی دین ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا وہ بھی دین ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، اپنے قریب لیا تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری بھی اولاد ہے لیکن کبھی میں نے تو ایسا کیا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا. اپنی اولاد پر رحم کرو، انصاف کرو. انصاف کوئی ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو جس سے اولاد
شریعت، سنت، آپ علیہ السلام کی سیرت اپنے گھروں میں پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح گھر میں رہتے ہیں، صحابہ کرام کس طرح گھروں میں رہتے ہیں، وہ ہمیں سیکھنا ہے. آج کل ہم دیکھیں یہ معاملے میں اچھے لوگ تھے، معاف کرنے کی کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے، اچھے لوگ تھے. اولاد کی محبت میں بہ جاتے ہیں، ارے بھائی قبر میں تیری لڑکی تجھے بچانے آئے گی، تیرا لڑکا تجھے بچانے آئے گا. اللہ کے نبی نے تو حضرت فاطمہ کو کہہ دیا تھا، فاطمہ تو اس غرور میں نہ رہنا کہ تو میری بیٹی ہے، مرنے کے بعد تو امان کے اعتبار سے مرنا. لہٰذا گھروں میں انصاف کرے، گھروں میں کیا کرے، انصاف کرے، اپنے بچوں میں انصاف کرے. جھوٹا نہ ہوش بتاؤ. ماں باپ کو پوچھتے تو کوئی لڑکی سے محبت ہے کہ لڑکے سے، تو کہنے کو سوچتے دو آنکھیں اور اس میں تم کو کس سے محبت ہے، دونوں سے. یہ جگہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن پھر ہماری زندگی میں سیکھو اپنے بچوں، اپنے گھر دیکھیے. اصلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے، حسن معاشرہ اس کی بہت ضرورت ہے. تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو شریعت کے خلاف ہو. ہماری اولاد کو ہمارا باقی آج ہماری اولاد باقی ہو رہی ہے. گھر آج لوگ باہر رہنا پسند کیوں کر رہے ہیں؟ یا آپ کے وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا راتوں کو 18% آبادی رہتی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی بولو نے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی جہاں کانٹے ہوتے ہیں نا وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں جانے کو دل چاہتا ہے. اب گھر میں یہ لے جاؤں گا، میری ماں کچھ کہیں گی، بھائی کچھ کہیں گے، بچے کچھ کہیں گے. اس سے بہتر اپنے باہر ادھر بھٹکتے رہو. وہ سو جائیں گے تب جائیں گے، وہ سو جائیں گے تب جائیں گے. تو پھر اب ہوتا یہ ہے کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم بھی پریشان اور بچوں کی زندگی ہو جاتی ہے. تو ضرورت ہے ہمیں حسن معاشرت کی، ضرورت ہے اپنے گھروں میں انصاف کو قائم کرنے کی، ضرورت ہے اپنے گھروں میں محبتوں کو تقسیم کرنے. ہم باہر تو بہت لوگوں سے تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اصل اپنے گھر میں اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنے گھر میں چھوٹوں بڑوں کی پوری رعایت کے ساتھ جیو. یہ ضرورت ہے. اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن اللہ فرماتے ہیں. اور شریعت کی جو رہبری ہے وہ تمام رہبری، چاہے گھریلو ہو باہر کی ہو، تمام رہبری کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ تو بات ہے کہ بھائی نماز روح قبلہ ہو کر پڑھیں گے تو ہی نماز صحیح ہوگی. اگر قبلے کی طرف روح نہیں دیا اور الٹا چپت میں نماز پڑھی وہی نماز نہیں ہوگی. چھوٹا بچہ بھی منع کر دے گا. جیسے نماز کے لیے کھلاتے ہیں ویسے زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا کھلا ہے. ہم دیکھیں تاکہ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہے. اللہ کے نبی خوشی کے موقع پر کیسے رہے، غم کے موقع پر کیسے رہے. اللہ کے نبی کی تجارت کیسی تھی، اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، اللہ کے نبی کی معاشرت کیسی تھی. اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو یقین کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کائنات شریعت کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.